السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خیر سے رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کرے گا آپ سب کا اچھا جا رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا اچھا کرے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، محنت کو، روزوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ بے شمار احباب نے اس کے وٹامن B12 کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں عرض کر دوں۔ وٹامن B12 بہت طریقوں سے بنتا ہے، اس کے کچھ ایک آدھ طریقے ماضی میں بھی عرض کیے، لیکن پھر ہماری بہنوں بیٹیوں نے کہا جی اس سے کچھ مزید آسان کریں، تو وہ آسان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ناریل آپ نے لے لیا جس میں پانی ہوتا ہے، ہلا کے دیکھو گے نا کھڑکڑ کی آواز آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ اس میں پانی ہے۔ وہ پانی ناریل سمیت اگر ڈیپ فریزر میں رکھ دیں گے رات کو اور صبح اس کو چھیلیں گے، توڑیں گے، تو اندر سے جو بال نکلے گی وہ پانی بال میں تبدیل ہو گیا۔ وہ پانی ایسا سوچو کہ نکال کے تھیلی میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں، نہیں نہیں نہیں، پھر وہ اس میں کیمیکل کیمسٹری نہیں ملی کھوپرے کی اور دیگر، تو وہ پانی دوبارہ جو جم گیا ہے وہ پھر پتھر پانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ناریل سمیت اس کو رات کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیں، صبح اس کو چھیل لیں، کھول لیں، ناریل توڑ دیں۔ اب اندر سے جو ایک بال نکلی ہے، کیا نکلی ہے؟ بال، پیاس کی طرح۔ یہ حقیقی طور پر وٹامن B12 بن سکتا ہے۔ طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ اس بال کو کدوکش کر لیجئے، کدوکش کرنے کے بعد اس کو دھوپ میں سکھائیے، اور سکھانے کے بعد اس میں تھوڑا سا کالی مرچ پاؤڈر 5%، یعنی کہ 100 گرام کی بال ہے تو 5 گرام پسی ہوئی کالی مرچ مکس کر کے اس کو گرائنڈ کر لیجئے۔ گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کے دوبارہ دھوپ میں سکھائیے۔ اس کا موئسچر بالکل ختم کرنا ہے۔ اگر اس کا موئسچر بالکل ختم نہیں کیا تو بعد میں عجیب سا ایک کیچڑ جیسی شکل سامنے آ جائے گی چند دنوں کے بعد۔ ابھی آپ کسی کو دیں گے، وہ بولے گا آپ نے کیا بھیجا ہے، میں مرہم بھیج دیا ہے، ایسا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا موئسچر پوری طرح ختم کرنا ہے۔ پہلے کدو کش کر کے سکھا لیا، اس کے بعد آپ نے 5% کالی مرچ پاؤڈر چھڑک کے مکس کر کے اس کو گرائنڈ کر لیا۔ گرائنڈ کر کے دوبارہ دھوپ دینی ہے کم از کم 4 گھنٹے کی۔ دھوپ سب سے اچھی والی کون سی ہوتی ہے؟ صبح 10 سے 2 بجے تک کی جو دھوپ ہوتی ہے، یہ اچھی ترین دھوپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اب یہ جو پاؤڈر بنا ہے، یہ دنیا کا قیمتی ترین، حقیقی ترین، اصلی ترین، نیچرل ترین وٹامن B12 ہے۔ فرسٹ آف آل یہ تمام ہڈیوں کی بھرائی کرتا ہے، جوڑ جوائنٹ کی بھرائی کرتا ہے، ہڈیوں کے بھربھرے پن کی بھرائی کرتا ہے، ہڈیوں میں زندگی دیتا ہے، چارج دیتا ہے، ان کی ہوتی ہوئی کمزوری، ان کی مستقبل کی، فیوچر کی جو کمزوری اور ویکنیس ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری باڈی میں جو بھی اعضاء، جو بھی یونٹس، جو بھی گلینڈ، جو بھی مسکولر اور جو بھی نیورولوجی، تینوں۔ اور جب بات نیورولوجی کی کرو تو غور سے سنو کہ نیورولوجی میں پھر آٹومیٹک نیفرولوجی اور یورولوجی بھی شامل ہو جاتا ہے، اس کی کمانڈ دماغ سے ہی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں چارج آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے وولٹ ایمپیر پورے ہو جاتے ہیں، اور اپنے کریکٹر کو صحیح طور پر حقیقی اعتبار سے پرفارم کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی چیز اور اللہ کی قدرت۔ اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نہار منہ لے لیا جائے۔ نہار منہ آدھا چائے کا چمچ یہ پاؤڈر آپ نے منہ میں رکھا، سادہ پانی پی لیا، تب تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ وٹامن B12 جو کہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، ہڈیوں کی بھرائی فلنگ کرتا ہے، بونس کے سوراخوں کو بھرتا ہے، یہ باڈی کے سارے اعصاب میں، عضلات میں، غدود میں کرنٹ اور چارج پیدا کر کے ان کو زندگی پہ لاتا ہے۔ لیکن ایک فائدہ جو کہ اس کا ہڈن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہار منہ آپ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کولیجن پرووائیڈر بھی بن جاتا ہے، کمال ہے۔ اور اگر ذرا سا غور کریں کہ چیز آئی کہاں سے ہے، آئی کہاں سے؟ ناریل سے، ہے نا؟ تو پھر غور کریں گے تو میری بات پر یقین کر لیں گے کہ یہ کولیجن میکر بھی بن جاتا ہے اگر نہار منہ لے لیا جائے تو۔ یہ 3 اس کے عظیم ترین فائدے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ امیون سسٹم بھی اچھا کرتا ہے، بھوک بھی بہتر کرتا ہے۔ جب ظاہر بات ہے جب سارے اعصاب کو، عضلات کو، غدود کو محرک کرے گا، زندہ کرے گا، ان کے وولٹ ایمپیر پورے کرے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ایک زندگی اندر کا جو موسم ہے وہ بہتر اور خوشگوار ہو جائے گا، آپ کو سب اچھا لگنے لگے گا۔ بیگم جو لڑ جھگڑ کے چلی گئی نا، آپ خود معافی مانگنے میں پہل کرو گے۔ بڑا آدمی کون ہے؟ جو
معافی مانگنے میں پہل کرے وہ بڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو عظمت دیتا ہے، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے۔ تو آپ خود بخود معافی مانگ کے بیگم سے زوری کرو گے، بیگم گھر آ جائے گی، پھر ہنسی خوشی رہنے لگیں گے، ہے نا بھائی؟ تو ہنسی خوشی رہنے لگیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، غصہ نہ ہو، چڑچڑاپن نہ ہو، گھر جہنم نہ ہو، گھریلو ناچاگی ختم ہو جائیں۔ یہ سیکشن کو لوگ روحانیات میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ سیکشن نیورولوجی کی ہے۔ لڑائی جھگڑا، چڑچڑاپن، غصہ، طلاق کی دھمکی، طلاق، قتل، یہ سارا نیورولوجی کا فالٹ ہے۔ حقیقی اعتبار سے اس کو روحانیات میں قائم مقام مسلط نہ کریں تو محض اس سے یہ معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی آنتوں کی، پیٹ کی، معدے کی چونکہ تحریک پیدا کرتا ہے تو وہاں بھی جو چیزیں کچرا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور جو بیماری پیدا کرنے والے کیٹانوز ہیں وہ بھی آٹومیٹک باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کو لکھ لیجئے گا، یہ بڑی کارآمد ترین چیزیں اصلی ہے، یہ مصنوعی نہیں ہے جو بظاہر بنایا جاتا ہے لیکن در حقیقت کیلشیم کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے، مرے ہوئے چونے سے، اور آگے جا کے نقصان دے دیتا ہے۔ یہ نقصان نہیں دے گا، اللہ کی چیزیں صرف فائدہ دے گی۔ نوٹ کر لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔